Welcome to our channel Ilmi Dunya. Knowledge is power. Let us explore our world, our religion, our history. अस्सलामु अलैकुम। सारी दुनिया से लोग हज और उम्रा की इबादत को अदा करने के लिए एक तवील सफर तय करते हुए काबतुल्लाह तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काबतुल्लाह की तारीखी हैसियत क्या है? काबतुल्लाह को सबसे पहले किसने बनाया और कब बनाया, और बिलाखिर काबतुल्लाह को बनाने के पीछे इसके मकासद क्या थे? आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी अहम चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, काबा क्यूबाइड नुमा एक घर है जो अरब की सरजमीन बिलखुसूस सऊदी अरब में मक्का शहर के बीचों बीच वाक़ है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। काबा को काबतुल्लाह या बैतुल्लाह भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि काबतुल्लाह को सबसे पहले किसने और कब बनाया? चंद तारीखी रिवायतों से पता चलता है कि काबतुल्लाह की बुनियाद सबसे पहले फरिश्तों ने रखा, फिर आदम अलैहिस्सलाम उसको इमारत की शक्ल दिए, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने इसको मजीद ठीक किया। मगर अहले इल्म के दरमियान इस रिवायत पर इख्तलाफ है, लेकिन तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह के बुनियादों को ऊंचा कर रहे थे। फिर कुरान की दूसरी आयत में कहा, सबसे पहला घर जो लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्के में है, और वो बड़ा बरकतों वाला और सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत का जरिया है। इन आयतों से पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया, और ये सबसे पहला घर है जो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। नाजरीन, अब सवाल ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को किस लिए बनाया और इसके बनाने के पीछे मकासद क्या थे? इसको जानने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले जो कौमें थीं और उनके पास जो अंबिया भेजे गए हैं उनके वाक़यात को जानना होगा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, फिर शीस अलैहिस्सलाम की नस्लें, सब के सब एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माने आने तक लोग धीरे धीरे एक अल्लाह की इबादत छोड़कर अपने ज़माने के बुजुर्गों और नेक लोगों के मरने के बाद उनके पुतले बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दिए थे। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम सबसे पहले शिर्क की इबादत में मुब्तला हुई। तो नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपने कौम को गैरुल्लाह की इबादत से निकलकर एक अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देते रहे। मगर इतने लंबे अरसे में सिर्फ चंद गिनती के लोग ही ईमान लाए। बाकी सारी कौम नूह अलैहिस्सलाम की दावत को इनकार कर दिए और अपने गैरुल्लाह की इबादत में लगे रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें ईमान वालों को सवार करने का हुक्म दिया। फिर एक तूफान को भेजकर सारे लोगों को हलाक कर दिया, और सिर्फ वही लोग जो कश्ती में रहे बचे रहे और सब के सब ईमान वाले थे। लेकिन जमाने के गुजरने के साथ साथ शैतान ने दोबारा लोगों को बहका दिया। फिर पिछले आने वाली नस्लों को दोबारा शिर्क में मुब्तला कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फिर कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को और कौम समूद की तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर इन नबियों ने
اپنی قوموں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانے کی دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے، باقی اکثر قوموں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس جگہ کو خالی کرنے کے لیے کہا اور اوپر سے عذاب بھیج کر قوم عاد اور قوم سمود کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے شیطان نے پھر لوگوں کو بہکا دیا، پھر لوگوں میں شرک اور غیر اللہ کی عبادت شروع ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا شروع کر چکے تھے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک اور غیر اللہ کی عبادت عام ہو چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم سمود کو ختم کرنے کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اس قوم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فلسطین اور مکے کی سرزمین کی طرف چلے جائیں اور وہاں پر ایمان والوں کو عبادت کے لیے خاص مراکز بنائیں۔ اس طریقے سے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بنیاد ڈالی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے حوالے سے چند اہم باتوں کی ہدایات دی، جن میں ہدایت نمبر 1 کہ کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کی زمین یہ ایمان والا اور توحید پرستوں کا مرکز رہے گا۔ پھر ہدایت نمبر 2 اس مقام کو ہمیشہ کے لیے غیر اللہ کی عبادتوں سے اور ظاہری اور باطنی گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھا جائے گا۔ پھر ہدایت نمبر 3 وہاں پہ قیام کرنے والے اور باہر سے وہاں پر آنے والے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور رکوع، سجدہ اور قیام کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے۔ پھر ہدایت نمبر 4 کہ کعبۃ اللہ اس کے اطراف کی زمین ہر شخص کے لیے امن کی جگہ ہوگی، نہ وہاں پر کسی کا قتل کیا جائے گا، نہ کسی سے خون کا بدلہ لیا جائے گا، نہ ہی وہاں پر جنگ کی جائے گی۔ انسان کے علاوہ خود جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی وہ امن کی جگہ ہوگی، نہ وہاں پر کسی جانور کو قتل کیا جائے گا، نہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس مقام کو تمام کے لیے امن کا گہوارہ بنایا گیا، اسی لیے ان مقامات کو حرم یا مقامات حرم اور حدود حرم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہدایت نمبر 5 کہ کعبۃ اللہ کو زیارت کرنے والے اس کعبہ کا طواف کریں گے اور عمرہ کے ارکان ادا کریں گے۔ اور ہدایت نمبر 6 کہ سال میں ایک مرتبہ حج کا اعلان کیا جائے گا اور ساری دنیا سے مسلمان حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہدایات دی گئی، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، ان تمام ہدایت کے ساتھ ساتھ مزید کعبۃ اللہ کو تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ کا مقام دیا گیا، یعنی دنیا میں مسلمان کہیں بھی عبادت کریں گے تو وہ کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا گیا۔ اب یہ جاننا زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ جس طریقے سے اس زمین پر مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اسی طریقے سے آسمان پر فرشتوں کی عبادت کے لیے ایک کعبہ بنایا گیا جس کا نام البیت المعمور ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کے سفر میں مجھے آسمان کی زیارت کرائی گئی اور جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو وہاں سے مجھے البیت المعمور کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ہر دن 70,000 فرشتے البیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار جب طواف کر لیتے ہیں
پھر زندگی بھر کے لیے ان کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں آتا ہے۔ ناظرین، اب اس ویڈیو کے آخر میں اب یہ جانیں گے کہ قرآن میں کعبۃ اللہ کے اور کتنے نام ہیں، کن ناموں سے یاد کیا گیا۔ کعبۃ اللہ کا ایک نام الکعبہ بتایا گیا، پھر اس کا دوسرا نام بیت اللہ بھی بتایا گیا، یعنی اللہ کا گھر، پھر اس کا اور نام البیت الحرام بھی کہا گیا۔ حرام سے مراد حرمت والا اور عزت والا گھر کے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے البیت العتیق بھی اس کو کہا گیا، جس کے معنی ہیں پرانا گھر، چونکہ کعبۃ اللہ زمین میں سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس لیے اس کو پرانا گھر کا بھی نام دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کو المسجد الحرام بھی کہا گیا، جس کے معنی ہیں کعبۃ اللہ اور اس کے اطراف کی جگہ، یہ سب مسجد حرام ہے جو حرمت والی اور عزت والی مسجد۔ اس طریقے سے مختلف ناموں سے قرآن میں کعبہ کو یاد کیا گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 بہت جلد ہم سنیں گے۔ جب تک دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم